السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مل کر ایک ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے آپ کی عزت۔ یہ ایک مکمل سٹوری ہے جس کو مل کر ہم ساتھ پڑھیں گے۔ سائیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ انسا آنکھوں میں نمی لیے زیان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اولاد چاہیے تھی انسا، کیونکہ تم ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ زیان کی بات پر انسا نے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں سجی سیج پر تھیں۔ پھر اس کے سامنے زیان شاہ اس کے کمرے میں دوسری عورت کو لے کر بند ہو گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکل گئی۔ شادی کے 7 سال بعد وہ پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر دوسری عورت کو اسی کے کمرے میں لے کر جا چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کبھی اس کے پاس واپس نہیں جائے گی اور بچے کو بھی خود سنبھال لے گی۔ شاہ حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا۔ سراج شاہ کے بیٹے زیان شاہ کی شادی تھی، شادی بھی اس کی محبت انسا جمال سے۔ زیان شاہ کے والد سراج شاہ اس گاؤں کے سردار تھے۔ سراج شاہ اور سوہا شاہ کی 2 اولادیں تھیں۔ زیان شاہ اور شیزا شاہ سراج شاہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے بعد اس گاؤں کا اگلا سردار زیان شاہ نہیں بننا تھا، جبکہ انسا جمال کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ وہ لاہور کے ویل سیٹلڈ علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ذات محبت مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے خاندان کے رسم و رواج بھی مختلف تھے، مگر انسا اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جمال خاندان بھی خاصی کھلی سوچ کا مالک تھا، مگر انسا کے والد عاصم جمال کو یہ رشتہ آخری لمحے تک منظور نہیں تھا۔ وہ انسا کو سمجھاتے بھی رہے، مگر انسا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ جمال خاندان کے سربراہ عاصم جمال اپنی بیوی صوفیہ جمال کے ہمراہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بڑے بیٹے عاصم جمال اور قاسم جمال جڑواں تھے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں انسا جمال سے نوازا تھا۔ انسا جمال اپنے بڑے بھائیوں کی تو لاڈلی تھی ہی، مگر انسا کے سال بعد پیدا ہونے والے انس جمال کی کرائم پارٹنر بھی تھی۔ انسا اور انس جیسے 2 جسم میں قلب جیسے تھے۔ انس چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ انسا کے بڑے بھائی کی طرح حفاظت کرتا۔ انسا نے جب اپنی پسندگی کے بارے میں اپنے بھائی انس سے ذکر کیا تو اس نے انسا کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے عاصم جمال کو منا لیا۔ وہیں دوسری جانب زیان شاہ کی والدہ سوہا شاہ کی دلی خواہش زیان شاہ کے لیے اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی اجالا کو بہو بنا کر لانے کی تھی، جس پر انہوں نے زیان کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر زیان کی پرزور خواہش کے آگے وہ خاموش ہو گئیں۔ یوں زیان اور انسا کی شادی طے پائی۔ دونوں خاندان کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، مگر جانے کیوں عاصم جمال کو گاؤں کا ماحول اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہیں لگتا تھا، جبکہ وہی دوسری طرف سوہا شاہ کو بھی انسا اپنے ماحول میں ڈھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر دونوں کی شادی کا دن آ ہی گیا ہے۔ حد دھوم دھام سے انسا جمال اور زیان شاہ کے نام لکھ دیا گیا۔ آخر دونوں کی شادی کا دن آ ہی گیا ہے۔ بے حد دھوم دھام سے انسا جمال اور زیان شاہ کے نام لکھ دیا گیا۔ دلہن بنی انسا جمال اس وقت گردن جھکائے تیز دھڑکنوں کے ساتھ زیان شاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماننا پڑے گا دجان کی پسند کو، صحیح کہتے ہیں وہ کہ آپ ان کے ساتھ بہت جچو گی، شیزا نے انسا سے کہا۔ اس کی نظروں میں انسا کے لیے ستائش تھی، جس کی من موہنی صورت شیزا کی آواز پر حیا کی لالی سے دہک اٹھی تھی۔ اس نے دھیمے سے لرزتی پلکیں اٹھائیں تو ساتھ بیٹھے مسکراتے ہوئے زیان کی آنکھوں میں ٹھہرے جذبات دیکھ کر اگلے ہی پل نظریں جھکا گئی۔ فی الحال وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اتنی شرم کیوں محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی زیان سے، جبکہ وہ تو زیان سے اتنی شرم نہیں کھاتی تھی۔ دونوں ساتھ یونیورسٹی میں ہوتے تھے، جبکہ وہ دل کی بات بہت آرام سے زیان سے کہہ جایا کرتی تھی، مگر شاید یہ وقت ہی ایسا تھا، مہمان اس سے آ کر مل رہے تھے، تبھی وہاں پر بے حد خوبصورت سی ایک لڑکی شیزا کی ہمراہ آئی۔ انسا کا دھیان اس کی آنکھوں سے چھلکتے کرب نے کھینچا تھا۔ وہ پرسوز نظروں سے زیان کو دیکھ رہی تھی۔ انسا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، زیان تو بس اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ انسا کو لگا جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے مسکرا کر زیان کو دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ اس کے بعد انسا نے اس لڑکی کو بھی دیکھنے سے اجتناب کیا، جانے وہ کون تھی اور زیان کو حسرت بھری نگاہوں سے کیوں تک رہی تھی۔ خیر،
رخصتی کے وقت انسا اپنے بابا کے گلے لگ کر بے حد روئی۔ وہ جانتی تھی عاصم جمال اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر صرف اس کی خوشی کی خاطر وہ یہاں کھڑے ہیں۔ انسا کے رونے پر انہوں نے بھی اسے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ ان کے جملے پر انسا نے بھاری ہوتی آنکھوں کو اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا۔ تبھی انس انسا کو حصار میں لے کر روحان سا ہو گیا۔ انس پاگل رو کیوں رہے ہو؟ میں کون سا دوسرے ملک جا رہی ہوں جو تم رو رہے ہو؟ جب میری یاد آئی تو آ جایا کرنا میرے پاس، اس نے انس کے سر پر چپت لگا کر پیار سے کہا۔ اپنا خیال رکھنا انسا، اس نے انسا کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ میری بہن کا خیال رکھے گا۔ زیان بھائی میرے دل کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس، اس نے زیان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو انس، تمہاری بہن بس تمہارے دل کا ٹکڑا نہیں، میری دھڑکن بھی ہے۔ انسا جمال انسا زیان شاہ بن کر حویلی آئی تھی۔ یہاں آ کر سوہا شاہ تو مختلف رسموں میں لگ گئیں، یہاں تک کہ انسا کی کمر ہی تھک کر تختہ ہو گئی۔ اس نے بے حد روحان سا ہو کر اپنے پہلو میں بیٹھے زیان کو مخاطب کر کے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا، جس پر زیان مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ اتنی جلدی تھک گئی میری جان؟ ابھی تو آپ نے بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے، جس میں سب سے اہم میری محبت کے مراحل ہیں۔ اس نے نہایت بے باکی سے سرگوشی کر کے انسا کو لال کر دیا، جس پر انسا نے کونی اس کے بازو پر ماری۔ زیان نے انسا کے چہرے پر ترس کھاتے امی جان سے دونوں کی رہائی کا عندیہ لیا۔ کمرے میں جاتے جاتے بھی انسا کو وہی افسردہ آنکھوں والی لڑکی نظر آئی۔ شاید وہ زیان کے خاندان میں کسی قریبی کی بیٹی تھی، مگر اس وقت انسا بس اپنے اور زیان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت زیان شاہ کے کمرے میں اس کی دلہن بنی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جب دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ زیان آہستہ قدموں سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی پلکیں جھکائے وہ اس کی انسا تھی، جس کے ساتھ اس کے خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے، جو آج پورا ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آ گیا۔ اگر تم ایسے ہی سر جھکائے رکھو گی تو میں منہ دکھائی کیسے کروں گا؟ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت پر انسا کے لبوں پر بے اختیار لرزش آئی۔ منہ دکھائی کیا ضروری ہے؟ زیان ہلکا سا مسکرایا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ضروری، بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ میرا تو حق بنتا ہے۔ آخر اتنی ضد کر کر تمہیں اپنا بنایا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کی تھوڑی کو چھوا تو انسا کی سانس جیسے اٹک کر رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھانے کی ہمت کی تو سامنے زیان کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی وہی شدت تھی جو نکاح کے وقت اس نے لمحہ بھر کو دیکھی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ شرارت تھی نہ بے صبری، بس ایک عجیب سی اپنائیت اور تسکین۔ اب ٹھیک ہے، میری دلہن بن کر تم واقعی اتنی حسین لگ رہی ہو جتنا میں نے سوچا تھا۔ انسا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ میری دلہن بن کر تم واقعی اتنی حسین لگ رہی ہو جتنا میں نے سوچا تھا۔ انسا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس چہرے میں کیا خاص پن ہے؟ آپ پہلے بھی تو دیکھتے تھے مجھے۔ انسا جیسے اس سے تعریف سننے کی متمنی تھی، تبھی لاپرواہی سے بولی۔ وہ دیکھنا اور تھا، یہ دیکھنا اور ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور اس کہنے میں سب کچھ شامل تھا۔ پہلے تو میری خواہش تھی، اب میری حقیقت ہو۔ اس نے جیب سے چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور منہ دکھائی دی۔ تمہارے شایان نشان تو کچھ نہیں ملا، مگر یہ چھوٹا سا تحفہ جو میری خواہش ہے تم ہمیشہ پہن کر رکھو۔ زیان نے ڈائمنڈ کا پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ انسا نے محبت سے اس پینڈنٹ کو چھوا۔ میں اسے ہمیشہ پہن کر رکھوں گی زیان، ہمیشہ اسے اپنے دل کے قریب کیے رکھوں گی، اور آپ کا دیا ہوا ہر تحفہ میرے لیے بے حد قیمتی ہے۔ انسا نے زیان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت سے کہا۔ تمہاری انہی باتوں نے مجھے تمہارا اسیر کیا ہے انسا جان۔ زیان اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں لیتا اس پر اپنی محبت کا سحر بکھیرنے لگا۔ اگلی صبح زیان کی آنکھ شور پر کھلی تھی۔ یہ شور یقیناً حویلی میں ان دونوں کے انتظار میں اٹھا تھا۔ زیان نے اپنے پہلو میں سکون سے سوئی ہوئی انسا کے چہرے پر آئے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا، اس کے گال پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ میری جان، نہایت نرمی سے اسے پکارا۔ انسا بے سدھ سوئی ہوئی تھی۔ انسا جان، زیان نے اسے پکارا تو وہ مسکرائی۔ اٹھ جاؤ جانا، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زیان کی سرگوشی پر وہ جھٹکے سے اٹھی اور تو بھول گئی تھی
اس وقت وہ اپنے گھر نہیں اپنے سسرال میں ہے اور پہلے ہی دن سسرال میں اپنا امیج خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے زیان کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی واش روم بھاگ گئی۔ انسا جان، رات کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ زیان کی ہانک پر واش روم سے انسا کی کھلکھلاہٹ سنتے زیان مسرور ہو گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سوہا شاہ نے گرم جوشی کے ساتھ انسا کا استقبال کیا، ساتھ ساتھ اسے تحفہ بھی دیا اور تاکید کی کہ شام کو وہ ہونے والی سردار کی بیوی کی طرح تیار ہو جائے۔ ولیمہ اس کی حویلی میں ہی ہونا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ دوپہر کو انسا شزا کے ساتھ حویلی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیوٹیشن نے آ کر اسے تیار کرنا تھا۔ زیان مردان خانے میں تھا تو اس نے بور ہونے سے اچھا شزا کے ساتھ حویلی دیکھنے کو ترجیح دی۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشن کے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بیوٹیشن نے اسے سوہا شاہ کے حکم پر اچھا خاصا تیار کر دیا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی جب اس کا دھیان صبح ناشتے کی میز پر سوہا بیگم کی جانب سے ملنے والے تحفے کی جانب گیا۔ اس نے الماری میں سے وہ بھاری مخملی ڈبی کھولی۔ اس میں خوبصورت سی پازیب تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی پازیب نہیں پہنی تھی، مگر کہیں سوہا شاہ برا نہ منا جائیں، وہ پازیب پہننے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب بہت کوششوں کے بعد بھی پازیب کا ہک نہیں کھلا، وہ روحان سا ہو گئی۔ تبھی وہ کسی کو بلانے کے لیے عجلت سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے قدم ڈگمگائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی سرحد سے اس کی کمر کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ کر زیان نے بروقت اسے سنبھالا تھا، ورنہ منہ کے بل سلامی سنگ مرمر کے فرش کو پیش کرتی یا اس کے فولادی وجود کو نازک سراپے کی چند ایک ہڈیاں تو لازمی دگنی ہونی تھیں، جبکہ خوف سے حلق میں خود بخود چیخ نکلی تھی۔ ویسے بمشکل 40 کلو وزنی وجود دگنا بھاری ملبوسات کا بوجھ اٹھائے 180 کی سپیڈ سے سدبد گھمائے کسی کے تعاقب میں جا رہی ہو میری جان۔ اپنے بازو پر سرکتے مہکے لمس پر اس پرشوق نگاہوں سے دیکھتے زیان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ کاسنی رنگ کے بھاری کامدار جوڑے میں سارے کیل کانٹوں سے لیس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے، ماتھے پر بدحواسی کے عالم میں الٹ چکے ٹیکے کے ساتھ تیز تیز سانس کھینچے آج اسی لمحے اسی پل زیان شاہ کے دل کو پھر سے اپنے بس میں کر چکی تھی۔ وہ تو گوڈے گوڈے اس کی محبت میں ڈوبا ہوا عاشق تھا، اس کی ان دلربا اداؤں کے آگے گھائل ہوتا ہے۔ بس ہو گیا اس پری پیکر سے اس حد درجے قریب پر نگاہ چرانا جیسے تشنہ لبوں سے پانی کی بوند لگا کر خود کو پیاسا رکھنے کے مترادف تھا۔ بتائیں بھئی، کہاں حواس باختہ سے بھاگتی جا رہی تھیں؟ زیان، مجھے امی جان نے بلایا تھا کسی سے ملوانے کے لیے، اور یہ جوڑا اور زیور بھی انہوں نے دیا ہے، مجھ سے نہیں پہنا جا رہا۔ آخر میں اس نے روحان سا ہو کر کہا۔ اوئے، رونے والی کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں اور اپنے فون کو لینے آیا تھا، مگر یہاں تو تم مجھے روکنے کے سارے منصوبے کیے بیٹھی ہو۔ اس کی حالت کو پیش نظر لہجہ ہلکا پھلکا رکھتے وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا اندر داخل ہوا۔ یہ لو پانی پیو اور بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اور بھاگی کیوں جا رہی تھی؟ بیڈ پر بیٹھی ملن انگلیاں مروڑتی آنسو کے ہاتھ میں اس نے گلاس تھمایا جسے وہ بلا توقف ایک سانس میں ختم کر گئی۔ زیان نے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ الجھایا۔ تمہارا یہ اپنی انگلیوں کو مروڑنا بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ پازیب کی ہک مجھ سے نہیں کھل رہی تھی تو کسی سے مدد لینے جا رہی تھی۔ مزید شرمندگی سے دو چار ہونے سے گریز برتتے اس نے باکس سے پازیب نکال کر زیان کو دکھائی۔ زیان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تو کیا ہوا میری جان؟ نہ پہنو اس پر رونے کو تیار ہونے والی کون سی بات ہے یار؟ نہیں زیان، امی جان نے مجھے بہت محبت سے دی تھی یہ پازیب، میں اسے پہننا چاہتی ہوں، انسا نے منہ بنا کر کہا۔ اف، ساسو ماں کو امپریس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ زیان نے ہنس کر وہ پازیب پکڑی۔ ایسی بات نہیں ہے، انسا نے اسے گھورنے کی کوشش کی، مگر اس کی وارفتگی بھری نظریں۔ زیان ڈریسنگ ٹیبل اس کے پیر کے قریب کھسکاتا نیچے جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں زیان؟ اس کے پیر کی جانب جھکتے پر انسا بدک کھڑی ہونے لگی کہ بیٹھی رہو یار، کیا ہو گیا ہے، بیوی ہو میری؟ اس کے نازک شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ نہیں، ہاتھ نہ لگائیں پیروں کو زیان،
अच्छा नहीं लगता। उसे शाहियां अनबन वाले शख्स को अपने कदमों में झुका देख वो सरासीमा हुई थी, जिसका ज़यान कोई असर लिए बगैर एक घुटना फर्श पर टेक कर बैठ गया। मुझसे तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देखी जाती अंसा, ये बात मैं तुम्हें बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। तुम फिर भी टेंशन ले लेकर अपनी नाजुक जान को हल्कान की रखती हो। इसके बार-बार पैर खींचने पर ज़यान ने तनबही नज़रों से उसे देखा, जिस पर मरता क्या न करता मुश्ताक अंसा को अपने छोटे-छोटे हिनाई पैर टेबल पर रखने ही पड़े थे, जहाँ वो पाजेब का लॉक खोले इसकी ज़ीनत बढ़ाने का मुंतज़िर था। अब देखेगा तो क्या सोचेगा ज़यान आप? सबको पता है ज़यान शहंशाह आसिम के इश्क में कोड़े-कोड़े डूबा है। वो हंसकर उसकी बात टाल गया था कि सुहा बेगम अंसा को लिए आई थी, मगर सामने का मंजर देखकर एकदम से चुप हुई। सामने सोहा बेगम को देख अंसा सटपटा कर लब कुचलती, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाकर आंखें मीच गए। मीजान, सयान मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, देखें आपके दिए हुए जेवर मेरी नाजुक जान बीवी को मुश्किल में डाले हुए हैं। सयान ने सोहा बेगम के कंधे पर बाजू फैलाकर कहा, माशाल्लाह, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बहू, और हमने कोई जबरदस्ती नहीं की अंसा के साथ कि वो ये सब पहने। गांव के सरदार की इकलौती बहू है ये, सब तो जचता है ना। वो अंसा को लिए वहां से चली गईं। वलीमे की रस्म पूरी धूमधाम से हुई। जब स्टेज पर बैठी अंसा के करीब उजाला आ गई, अंसा ने उसे पहचान लिया, मगर उसने उजाला को कुछ महसूस होने नहीं दिया। बहुत खुशकिस्मत हो तुम अंसा, जो तुम्हें ज़यान शाह मिल रहा है। उजाला ने स्टेज से कतरे फासले पर खड़े ज़यान शाह को निगाहों के हिसार में लेकर कहा। तभी शिजा भी वहां आ गई। भाभी, ये मेरी खाला की बेटी उजाला है, मैं चलती हूँ। उजाला वहां से निकल गई। भाभी, बुरा मत मनाइएगा, उजाला थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, कम ही घुलती मिलती है, शिजा ने अंसा के चेहरे पर नजर डालकर कहा, जो उजाला की बातों में खो गई थी। एकदम होश में आई, कोई बात नहीं शिजा। जब उजाला कुछ फासले पर खड़ी होकर खुदा से ज़यान न मिलने के शिकवे करने लगी। इंसान भूल जाता है कुछ चीज़ें हमारी भलाई के लिए हमसे दूर कर दी जाती हैं, मगर इंसान बड़ा ही नाशुक्रा होता है। वक्त अपनी रोश में गुजरता चला गया। दिन हफ्तों में गुजरा, फिर हफ्ते महीनों से सालों में। आज ज़यान और अंसा की शादी को 3 साल हो गए थे। शिजा की शादी हो चुकी थी। अंसा ने बिलाशुबा हवेली वालों की अपने लिए बनी राय को वक्त के साथ बदल दिया। जहाँ सोहा बेगम को लगता था अंसा वहाँ के माहौल में घुल मिल नहीं पाएगी, अंसा ज़यान शाह की मोहब्बत के लिए वहाँ के माहौल में रच बस गई थी। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदला। अंसा की अंसी की शादी हो गई, वो कनाडा में होता था। कुछ नहीं बदला था तो अंसा और ज़यान की मोहब्बत, जो वक्त के साथ साथ अंसा के मुताबिक बढ़ी थी। ज़यान शाह सराज शाह की जगह गद्दी संभाल रहा था। आज उनकी शादी की सालगिरह थी, जिसे हमेशा की तरह ज़यान ने निहायत आलीशान अंदाज में मनाई थी। लोग ज़यान और अंसा की जोड़ी देखकर रश्क करते थे, मगर एक कमी थी इन 3 सालों में, जिस खबर का सोहा बेगम के साथ आधे गांव को था इंतज़ार। वो खबर हनूज़ नहीं आई थी। वो खबर जिसमें गांव की सरदारी के वारिस की आमद की खुशी मौजूद थी। इस खबर से अभी सब महरूम थे। अंसा ने अपना चेकअप भी करवाया, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक उसे कोई मसला नहीं था। ये सब कुदरत की जानिब से देरी है। और यूं ही एक और साल गुजर गया। अंसी के घर बेटी हुई थी, जबकि शिजा भी माँ बन चुकी थी। सोहा बेगम नानी बन चुकी थी, मगर उनके नज़दीक उनकी नस्ल तो ज़यान की औलाद से आगे बढ़ेगी, जिस पर अंसा अब चुपचाप सी रहने लगी। महफिलों में उसका जिक्र सरदार की बेगम की हैसियत से नहीं, औलाद न होने की हैसियत से होने लगा था। जो बात उसके दिल को तकलीफ ज़दा करने लगी थी, उसी तकलीफ में इजाफा तब हुआ जब उसे ज़यान भी खुद से खिंचा खिंचा महसूस होने लगा। उसके दिल में ज़यान के दूर होने का खौफ जागने लगा। वही दूसरी जानिब ज़यान सुबह अम्मी जान के साथ होने वाली मुलाकात पर परेशान था। शाम ढल चुकी थी। शाह हवेली के वसी सहन में नीम तारीकी उतर रही थी। बड़े हॉल में सोहा शाह अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी थी। हाथ में तस्बीह थी, मगर लबों पर जिक्र नहीं था। उनके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें नुमायां थीं, जैसे वो कई दिनों से कोई फैसला अपने अंदर की बैठी हो। ज़यान को बुलाओ, उन्होंने मुलाजमा से कहा। चंद लम्हों बाद ज़यान अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, संजीदा चेहरा, मगर आंखों में थकन। वो सीधा आकर माँ के सामने बैठ गया। जी अम्मी जान, खैरियत है? सोहा शाह ने कुछ देर उसे खामोशी से देखा, जैसे अल्फाज चुन रही हूँ। फिर तस्वीर एक तरफ रखती, देखो ज़यान, 7 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। ज़यान का चेहरा सख्त हो गया, जिससे वो समझ गया हो अम्मी जान क्या बात करने वाली हैं।
مگر وہ خاموش رہا۔ 7 سال، انہوں نے دوبارہ دہرایا، آواز میں دباؤ بڑھ گیا۔ اور تمہاری بیوی اب تک ہمیں خوشخبری نہیں سنا سکی۔ یہ جملہ جیسے خنجر کی طرح لگا۔ سیان نے نظریں جھکا لیں۔ امی جان، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ تلخ ہنسی۔ اللہ نے علاج بھی رکھا ہے، تدبیر بھی رکھی ہے، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ایمان نہیں ہوتا بیٹا۔ سیان نے گہری سانس لی۔ ہم نے علاج کروایا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹرز کی رپورٹ نہیں چاہیے، وہ پہلی بار بلند آواز میں بولیں۔ مجھے اپنے گھر کا چراغ چاہیے، اپنے شوہر کی نسل کا وارث چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے 7 سال پہلے تمہیں تمہاری پسند کی شادی کرنے سے نہیں روکا تھا۔ ان کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس میں چھپا ہوا شکوہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ ہماری خواہش تھی کہ تم اجالا سے شادی کرو، اپنا خون، اپنا خاندان، سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا۔ زیان نے سر اٹھایا۔ امی جان، میں ننسا سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ وہ پھر مسکرائیں، مگر اس بار آنکھوں میں نمی تھی۔ محبت سے خاندان نہیں جلتے زیان، نسل چلتی ہے اولاد سے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ زیان، 4 شادیوں کی اجازت بھی اللہ نے ہی دی ہے۔ زیان چونک کر ماں کو دیکھنے لگا، جیسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا مگر سن رہا تھا۔ خیر، اب 7 سال انتظار کے بہت ہوتے ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ اب میں چاہتی ہوں، تب نہیں تو اب تم اجالا سے شادی کر لو۔ امی جان، زیان کھڑا ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، منسا کے ساتھ ایسا۔ انسا کو بے شک مت چھوڑنا، انہوں نے فوراً کہا، جیسے پہلے سے تیار ہوں۔ وہ اپنی جگہ رہے گی، مگر مجھے اپنے گھر میں بچوں کی آواز چاہیے۔ زیان کے ہاتھ مٹھیوں میں بدل گئے۔ یہ انصاف نہیں۔ انصاف؟ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑک اٹھیں۔ انصاف اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جس نے 7 سال میں اس گھر کو وارث نہیں دیا، یا میرے ساتھ ہوگا جس نے اس خاندان کو سنبھالا ہے۔ وہ اچانک اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر بولیں، تمہیں میری قسم، تمہیں اجالا سے شادی کرنی ہوگی۔ زیان جیسے پتھر بن گیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی، ان کی آواز ٹوٹنے لگی مگر لہجہ سخت رہا، تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ جملہ سن کر زیان کے قدم ڈگمگا گئے۔ امی جان، ایسا نہ کہیں، پھر مان لو میری بات۔ وہ تقریباً رو پڑیں۔ میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ باہر کہیں دور اذان کی آواز گونجی، مگر اندر جیسے وقت رک گیا تھا۔ زیان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے انسا کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، اس کی آنکھوں کی معصومیت، اس کا اعتماد، اور دوسری طرف ماں کی قسم۔ وہ ہار گیا تھا، کسی سے نہیں، اپنے ہی دل سے۔ انسا نہیں مانے گی، اس کی آواز بھرا گئی۔ سوہا شاہ نے فوراً اس کا چہرہ تھام لیا۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ یہ جملہ سن کر زیان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی انسان اپنے سب سے قریبی لوگوں کے ہاتھوں ہی ہار جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں اسے صرف ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا، انسا کا، جسے وہ شاید خود اپنے ہاتھوں سے کھونے جا رہا تھا۔ انسا پر زیان کا فیصلہ پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اسے اپنے پیروں کے نیچے سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انسا، میری مجبوری سمجھو، میں سردار ہوں، میرا وارث ہونا ضروری ہے۔ تمہاری حیثیت کبھی نہیں بدلے گی۔ زیان نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ نہیں زیان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ امی جان، آپ زیان کو کہیں نا کہ وہ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ آپ انہیں کہیں گی تو وہ مان لیں گے۔ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھی ہوئی انسا نہایت ہی دل گرفتگی کے انداز میں بول رہی تھی۔ سوہا بیگم اس کی کسی بھی بات پر توجہ دیے بنا اپنے ہاتھوں سے چلتی ہوئی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ انسا، تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں، تم اگر میرے اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی تو ہم ایک اور بہو لے آئیں گے، اور یہ روز روز کا آ کر میرے پاس رونے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہم ہماری بات سے نہیں مکریں گے۔ زیان شاہ کی شادی ہوگی، ہم ان کی دوسری شادی کرائیں گے۔ آپ چاہے جو بھی کہہ لیں، ہم زیان شاہ کی دوسری شادی کروا کر وہاں سے اپنی اس حویلی کے لیے وارث لائیں گے۔ آپ کا عہدہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ آپ کو یوں اپنے معیار سے گرنے کی ضرورت نہیں۔ سنگ دلی سے سوہا بیگم بغیر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھے ہوئے گویا ہوئی تھیں، جبکہ ان کی بات پر زیان تو تڑپ کر رہ گیا۔ اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے نا امی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے خدا نے ایسا ہی بنایا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ صرف میری ساس تھوڑی ہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے نا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھیں گی، تو پھر آج آپ کو میری تڑپ کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ میں زیان شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس کو بتا ہوا تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی امی جان۔
تڑپتے ہوئے بولتی وہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو تھام گئیں۔ سوہا بیگم اپنے دل کو سخت بناتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مید چکی تھیں۔ اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھانا تک محال تھا۔ جب سے اس نے زیان شاہ کے دوسرے نکاح کی خبر سنی تھی، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ کر رہ گیا تھا۔ وہ زیان شاہ جو اس پر اپنے جذبے لٹاتا تھا، اگر ایک پل کے لیے بھی وہ اسے دکھائی نہیں دیتی تھی تو پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ وہ زیان شاہ کسی اور کا ہو جائے گا، یہ خیال ہی اس کے پورے وجود میں اذیت سے چونٹیاں دوڑا چکا تھا۔ ہر کوئی اس کے درد سے نگاہیں چرائے ہوئے بس اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی تو صرف انسا زیان شاہ کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسے تڑپتی رہتی ہے، اپنے من پسند شخص کو کسی کے ساتھ بٹا ہوا کیسے دیکھتی، اس حویلی میں رہتے ہوئے زیان شاہ کو کسی اور کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے کیسے دیکھتی۔ انسا ضد مت کرو، تم جانتی ہو کہ ضروری ہے، ہماری اس حویلی کو وارث کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کی آوازیں سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ہم نے تمہیں بیٹی بنا کر ہی اس گھر میں رکھا ہے، تبھی تو شادی کے 7 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم نے کبھی تمہیں اولاد کی بات نہیں کی، مگر اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم زیان کی شادی کرا کر ہی رہیں گے، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ سرد سے لہجے میں کہتی ہوئی سوہا بیگم وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ انسا تڑپتے ہوئے ان کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر سے ان کے قدموں کو تھام لیتی، سوہا بیگم اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ انسا اپنے ہاتھوں میں چہرے کو چھپائے ہوئے سسک سسک کر روتے ہوئے کسی کے دل میں آندھیوں طوفان ہی اٹھا گئی۔ زیان شاہ جو اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نکلا تھا، اسے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کرتے ہوئے دیکھ کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ یہ عورت اس کے دل میں بہت ہی اونچی مسند پر برجمان تھی، مگر افسوس، اولاد کی نعمت سے وہ دونوں ہی محروم تھے۔ اپنی ماں کی ضد کے چلتے ہوئے وہ ان کی بیمار طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ دوسری شادی کی حامی بھر چکا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ انسا زیان شاہ سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے وہ کس طرح تڑپتے ہوئے خود کو روک پاتا اسے وہی جانتا تھا۔ پھر بھی جب انسا کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کا دل بغاوت پر اتر آیا، اس کے لبوں کو اتنی شدت سے کاٹا کہ خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ آنکھیں میچنی تھا کہ سامنے جا کر اسے تھام لینے کی خواہش کو کچل سکے، کیونکہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو شاید پوری حویلی کو آگ لگا دیتا، اسے اپنی باہوں میں چھپا لیتا اور دنیا سے اعلان کر دیتا کہ اسے کسی وارث کی نہیں، صرف اسی عورت کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کھڑا رہا، بس بے بس سا، خاموش، اپنے ہی فیصلے کے بوجھ تلے دبتا ہوا، اور سامنے فرش پر بیٹھی انسا ٹوٹتی رہی، جیسے اس کی ہر سسکی اس حویلی کی دیواروں میں درار ڈال رہی ہو۔ پچھلے 2 روز سے انسا اور زیان کی بات چیت بند تھی، اور آج انسا نے سوچا وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جائے گی تو شاید زیان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ رات کے پچھلے پہر جب انسا نے شاہ حویلی کے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا تو اسے لگا جیسے وہ صرف ایک گھر نہیں، اپنی پوری دنیا پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ صحن میں لگے فانوس کی جلتی بجھتی زرد روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی، اور ٹھنڈی ہوا اس کے آنسوؤں کو مزید سرد کر رہی تھی۔ اس نے آخری بار مڑ کر حویلی کی بلند اور بالا عمارت کو دیکھا، وہی جگہ جہاں اس نے محبت، خواب اور اپنی پہچان سب کچھ زیان کے آگے رکھ دیا تھا، مگر آج وہ سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ دل میں ایک ضد تھی، ایک بچکانہ سی امید کہ شاید اس کے جانے سے زیان رک جائے، اسے منانے آئے، اسے واپس لے جائے، مگر قدم پھر بھی رک نہ سکے۔ اپنے میکے پہنچی تو دروازہ کھلتے ہی عاصم جمال کی حیرت زدہ نگاہیں اس پر جم گئیں۔ انسا بچے اس وقت؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اسے سہلاتے رہے، سوال کرتے رہے، مگر انسا کے پاس لفظ نہیں تھے، صرف درد تھا جو آواز بننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے تو کہا تھا وہی شخص مجھے خاص پسند نہیں، مگر نہیں، اس وقت محبت سر پر سوار تھی۔ عاصم جمال بیٹی کی حالت دیکھ کر بیوی کے سامنے اپنا غبار نکال رہے تھے۔ اچھا نا، آہستہ بولیں جمال صاحب، بچی سن لے گی۔ مسز جمال نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ انسا مزید کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 2 دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا، نہ ٹھیک سے کھایا نہ سوئی۔ آنکھیں بند کرتی تو سوہا بیگم کے الفاظ گونجتے، کھولتی تو زیان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ تیسرے دن صبح اچانک اسے چکر آیا، زمین جیسے گھومنے لگی۔ عاصم بھائی کی بیوی نے اسے سنبھالا اور گھبرا کر اسے ہسپتال لے گئیں۔ اسپتال کی دیواروں کو بے چینی سے دیکھتی انسا عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ تبھی وہاں ڈاکٹر آئیں۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے انسا کو لگا
وہ سن نہیں رہی، خواب دیکھ رہی ہے کیا؟ جی تقریباً 2 ماہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں خوشی کے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، جیسے پہلی بار کسی انمول حقیقت کو محسوس کر رہی ہو۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، زیان وہ خوش ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی آپ کسی کو بھی مت بتائیے گا، انسا اپنی بھابھی سے کہا، جو خود بھی انسا کی خوشی میں خوش دکھ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو میری جان، تم خود ہی بتانا، چلو چلیں۔ تم فکر مت کرو میری جان، تم خود ہی بتانا، چلو چلیں۔ وہ جلدی جلدی گھر لوٹی، چند کپڑے اٹھائے اور بغیر کسی کو کچھ بتائے واپس شاہ حویلی کی طرف نکل پڑی۔ راستے بھر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک جیسے اندھیری رات کے بعد پہلی صبح طلوع ہونے پر چمک واضح ہوتی ہے۔ اس نے سوچا جیسے ہی زیان کو بتائے گی وہ سب کچھ بھول جائے گا، اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا، امی جان کی ہرزت ختم ہو جائے گی۔ مگر حویلی کے قریب پہنچتے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ دروازے پر گاڑیوں کی قطار تھی، لان میں روشنیوں کی چمک، اندر سے عورتوں کی ہنسی اور ڈھولکی کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل میں انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ سامنے زیان شاہ بیٹھا شیروانی میں، سر پر صحرا، اور اس کے برابر میں سرخ جوڑے میں بیٹھی اجالا۔ نکاح کی مبارک ہو سردار صاحب۔ یہ لفظ جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتار دیا۔ ارد گرد کی روشنی اچانک مدھم پڑ گئی، شور غائب ہو گیا اور انسا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اس نے زیان کو دیکھا، وہی شخص جس کے لیے وہ خوشی کی خبر لیے آئی تھی، آج کسی اور کا ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ کسی نے اسے دیکھا، سرگوشیاں شروع ہوئیں، مگر وہ ساکت کھڑی رہی جیسے وقت نے اسے منجمد کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے۔ ارے یہ تو سردار کی پہلی بیوی ہے نا، بیچاری بانجھ تھی، تبھی دوسری شادی کی۔ دیکھو زیان، میں بانجھ نہیں ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جملہ وہ چیخ چیخ کر سب کو سنانا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آواز نہ نکلی۔ وہ مڑی، لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چل دی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، امید، محبت، یقین، سب۔ انسا اپنے کمرے کے باہر کھڑی زیان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اجالا کا ہاتھ تھامے وہ وہاں آیا، مگر سامنے انسا کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ انسا! زیان کی سرگوشی پر اس کے ساتھ کھڑی اجالا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے انسا کو دیکھ کر اس نے لب کھینچے، پھر اپنی قرب زیان کے ہاتھ پر مضبوط کی، جیسے اسے کچھ یاد کروایا تھا۔ کیوں؟ صرف ایک حرفی سوال کے ساتھ آنکھوں میں لاتعداد آنسو لیے وہ زیان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اولاد چاہیے کیونکہ تم ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ زیان نے انسا کے سر پر بم پھوڑا۔ اتنے کم ضبط نکلو گے تم، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ چیخ پڑی تھی، مگر اسے غصہ تب چڑھا جب زیان اسے کوئی جواب دیے بغیر، ایک بھی لمحے کے لیے رکے بغیر، اپنی نئی دلہن کا ہاتھ تھامے سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جو کبھی انسا کی دنیا ہوا کرتا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر آخری مہر لگا دی ہو۔ انسا کے ہاتھوں میں پکڑی فائل ڈھیلی پڑی اور سفید کاغذ فرش پر بکھر گئے۔ ان میں سب سے اوپر وہ رپورٹ تھی جس پر واضح لکھا تھا "پریگنینسی پازیٹیو"۔ اس کی نظریں دھندلا گئیں، وہ جھک کر اسے اٹھانا بھی بھول گئی، بس خالی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی، جس کے پیچھے اس کی محبت، اس کا حق، اس کی پہچان، اس کا شوہر کسی اور کی جھولی میں ڈالنے والا تھا۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ اس حویلی میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ باہر آسمان پر بادل چھا گئے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حویلی کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ صرف زیان کی بیوی نہیں تھی، ایک ماں تھی، اور اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا بچہ وہ اکیلے ہی پالے گی، چاہے اسے اپنی پوری زندگی کیوں نہ دینی پڑے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر گری اور وہ خاموشی سے اندھیرے میں چلتی چلی گئی۔ زیان نے کمرے میں آ کر اجالا کا ہاتھ چھوڑا۔ "میں آتا ہوں"، وہ اسے کہہ کر خود ٹیرس میں چلا گیا۔ انسا کی حالت دیکھ کر اس کا دل ڈگمگا گیا، تبھی بنا ایک لمحہ رکے وہ کمرے میں آ گیا۔ اگر وہاں رکتا تو یقیناً انسا کے آنسو اسے باندھ لیتے۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تو اجالا روایتی انداز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ "خوبصورت لگ رہی ہو"، زیان نے بمشکل اپنے تاثرات کو کنٹرول میں رکھا۔
اور اس کی تعریف کی۔ اجالا مسکرائی۔ اجالا میں ایک بااصول اور مصروف انسان ہوں۔ مجھے دو ٹوک بات کرنے کی عادت ہے۔ وہ جو شاید مزید اپنے حسن کا خراج وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ زیان کی آواز پر ساکت ہوئی، جس کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس گھر کا ہر فرد میرے مزاج کو سمجھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے تم بھی میری پسند ناپسند جان لو۔ سائیڈ ڈرار میں ایک سرخ مخملی ڈبہ نکال کر کھولتے اس نے ایک نظر اجالا پر ڈالی، جس کا دل اس کی توہمات پر کچھ پریشان ہوا۔ مجھے تیز لہجے اور اونچی آواز میں بات کرنے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے انسا کے چیختے لہجے کو بھول گیا تھا۔ ڈبیا میں سے سونے کی بریسلیٹ اور اس کی کلائی میں ڈالتے وہ سابقہ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر اجالا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زیان شاہ اس کی ازلی خواہش تھا، اس کی محبت، اس کا محبوب، جو قدرت نے اسے چھین کر پہلے کسی اور کی جھولی میں ڈالا اور اب پھر اسے دے دیا گیا تھا۔ میری بات پر آگے سے تم بحث نہیں کرو گی۔ مجھے بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں۔ اس کے احساسات کو نظر انداز کرتے دوسری ہدایت بھی اجالا کے کانوں میں ڈیلتی گئی۔ خاندان بھر میں کون واقف نہ تھا زیان کی انسا سے محبت کے بارے میں؟ وہ اس کی بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کرتا تھا، اس کی بحث کو بھی سر آنکھوں پر رکھتا تھا، اور کہاں اسے اپنے موڈ چارٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہمارے اس کمرے کی کوئی بات اس چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ اب اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اور زیادہ سنجیدگی سے کہا۔ اجالا کی ہتھیلیاں پسیجنا شروع ہو گئی تھیں، مگر وہ مسلسل گردن جھکائے اس کے احکام سنتی رہی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اس لیے مجھ سے کبھی اس کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر زیان شاہ نے ایک اور حکم صادر کیا۔ اجالا نے لب کھینچ لیے۔ اس کا مزاج خدا شادی کی پہلی ہی رات اس کو نہ جانے کون سے اسباق اجبر کروانا چاہ رہا تھا۔ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ساس بہو کے روایتی جھگڑے ہوں، اور ویسے بھی تم ان کی پسندیدہ بہو ہو، تو مجھے امید ہے ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت پسند نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ آج کے بعد تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرو کہ میں تمہارے لیے خود کو یا اپنے اصولوں کو بدلوں گا۔ آخری بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم چینج کرنے جا سکتی ہو۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کی جانب بڑھا۔ صبح کی مدھم روشنی بڑے بڑے جھرکوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ لاؤنج کی سنگ مرمر کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ تبھی زیان کمرے کے دروازہ کھلا، زیان باہر نکلا۔ اس کے چہرے کی نیند تھکن تھی، مگر آنکھوں میں بے چینی، جیسے رات بھر کچھ اسے سونے نہیں دے سکا۔ اس کے پیچھے سرخ جوڑے میں ملبوس اجالا بھی نکلی، ہاتھوں میں چوڑیاں ہلکی سی کھنک پیدا کر رہی تھی۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ سے زیان کو دیکھا، مگر وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کی نظر لاؤنج کے فرش پر بکھرے سفید کاغذوں پر جا ٹھہری۔ کاغذات کمرے سے کچھ فاصلے پر پڑے تھے۔ زیان کے قدم بے اختیار رک گئے، دل میں ایک انجانا سا کھٹکا تھا۔ اجالا نے بھی اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا، مگر اسے ان کاغذوں میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، شاید کسی نوکر سے گر گئے ہوں۔ وہ بے پرواہی سے دیکھتی آگے بڑھنے لگی، مگر زیان نے اس کی بات سنی تک نہیں۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، زیان نے اس سے کہا، اور خود وہ آہستہ آہستہ ان کاغذوں کی طرف بڑھا، جسے ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جھک کر اس نے اوپر اٹھایا کاغذ اٹھایا، اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ پک ہوا۔ پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو۔ لفظ اس کی آنکھوں میں چھپنے لگا، سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس کی نظر فوراً تاریخ پڑ گئی۔ کل کی تاریخ۔ اچانک اسے انسا کا چہرہ یاد آیا، خاموش ٹوٹا ہوا لہجہ، وہ لمحہ جب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے سنے بغیر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے پھسل کر دوبارہ فرش پر گر گیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر یہ انکار حقیقت کو بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پیچھے ہٹ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو، مگر وہ کچھ بول نہیں سکا۔ آواز اسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے صرف ایک منظر گھوم رہا تھا، انسا کی کرب شدہ آنکھیں۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ زیان نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، جیسے ابھی انسا سامنے آ جائے گی، جیسے سب ایک ڈراؤنا خواب ہوگا، مگر لاؤنج خالی تھا، دروازہ بند تھے۔ اچانک وہ تیزی سے دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ انسا، اس کی آواز پہلی بار خوف سے کانپی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اسے اس لمحے احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا چکا ہے، اور شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ دل میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ صبح کی روشنی اب پورے لاؤنج میں پھیل رہی تھی، مگر زیان کی دنیا پر اندھیرا اتر آیا تھا۔
وہ ناشتہ کرنے کے بجائے ملازمت سے اپنی گاڑی کی چابی منگواتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی کو ہواؤں سے باتیں کرواتا لاہور لایا تھا۔ اسے امید تھی انصا اپنے بابا کے گھر ہوگی۔ جمال ہاؤس جاتے ہی اس کا سامنا عاصم جمال سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے، مگر ان کا غصہ فراموش کیے وہ انصا کو بلانے لگا۔ انصا کہاں ہے انصا انکل؟ کیا مطلب تمہاری بیوی ہے؟ تم بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ انکل میرے ساتھ جھوٹ مت بولے، مجھے پتہ ہے انصا ادھر ہی ہے۔ انصا ادھر نہیں ہے زیان، کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ اس دن بھی وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ زیان نے روتا جمال ہاؤس دیکھ لیا، اس کے ساتھ عاصم جمال بھی پریشان ہو گئے۔ کہاں جا سکتی ہے انصا؟ زیان پریشانی سے وہاں سے نکلا۔ وہ رپورٹ لیے تیزی سے سوہا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ رپورٹ سامنے پڑی ٹیبل پہ پٹکی۔ اگر تم نے اجالا سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ کہاں گئے تھے تم صبح اجالا کو چھوڑ کر؟ اور یہ کیا ہے زیان؟ سوہا بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے پریشانی سے پوچھا۔ یہ رپورٹ ہے، انصا کی ماں بننے والی ہے وہ۔ اب کہاں سے ڈھونڈوں میں اپنی بیوی کو؟ کہاں سے لاؤں جس خوشی کے لیے ہم نے 7 سال انتظار کیا، جس خوشی کے لیے مجھے مجبوراً آپ کی بھانجی سے شادی کرنی پڑی؟ بتائیں امی جان، جواب دیں۔ اگر میرے بچے نے کل کو مجھ سے اس کی ماں پر ہوئے ظلم کا حساب مانگ لیا، میں کہاں جاؤں گا امی جان؟ وہ تکلف اور غصے کی کیفیت میں بول رہا تھا، جب سوہا بیگم بے یقینی سے اس فائل کو دیکھ رہی تھی۔ انصا امید سے ہے، اسے لے آؤ زیان، اسے لے آؤ، میں دادی بننے والی ہوں۔ وہ تو جیسے اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا لے آؤں؟ کس منہ سے امی جان؟ اور آپ کی بھانجی کا کیا ہوگا؟ انصا برداشت کرے گی اس حویلی کو وارث دیکھ کر بھی خود پر سوتن؟ زیان آپے سے باہر ہوا، اجالا کو میں دیکھ لوں گی، تم بس انصا کو لے آؤ، میں مٹھائی بنواتی ہوں، میں دادی بننے والی ہوں۔ چند مہینوں بعد سارا کہاں ہو تم؟ انصا درد سے چیختی سارا کو بلا رہی تھی۔ سارا برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ کانپتے ہوئے اپنے بیڈ کے پاس پڑے فون تک پہنچ پائی۔ اس نے آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو دکھلتے فون پر انس کا نمبر ملایا، اس کا وہاں جایا۔ اس وقت وہی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جو مہینے پہلے وہ حویلی سے نکلتے ہوئے لاعلم تھی کہ کہاں جائے گی۔ وہ عاصم جمال کے ان لفظوں کے بعد اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی اسے اپنی یونیورسٹی کی دوست سارا کا خیال آیا، جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ تبھی وہ اس رات سارا کو فون کر کر یہاں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ سارا کی والدہ تو اس دنیا میں ہی نہیں رہیں۔ اسے بہت دکھ ہوا، مگر اس طرح سارا اور اس کی ماں ایک دوسرے کا سہارا ہو گئے۔ جو مہینے سارا نے اس کا بے حد دھیان رکھا، مگر اس وقت اس کی جان نکل رہی تھی تو اسے انس یاد آ رہا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی انس پاکستان میں نہیں ہے۔ مگر یہ شاید اس کی خوش قسمتی تھی کہ انس نے فون اٹھا لیا اور بے چینی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تبھی وہاں سارا آئی۔ سارا میرے بچے کو بچانا پلیز۔ انصا کی آواز پر فون کی دوسری جانب انس کے قدموں سے جان نکلی تھی۔ سارا اسے ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ اسی نے انس کو بھی ایڈریس بتایا۔ انس فوراً وہاں پہنچا۔ اس دن 3 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے انہیں موسا تھمایا تھا۔ کمرے میں شفٹ ہوتے ہی انصا انس کے گلے لگ کر بے حد روئی۔ سارا ہی اس نے انس سے قسم بھی لے لی، اگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ کبھی گھر والوں کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ میرے کمرے میں آنے کی وجہ؟ آواز سخت تھی۔ اجالا جذبت سی ہوئی۔ کیا تم بحری ہو؟ تمہیں میری بات ایک ہی دفعہ میں سمجھ نہیں آتی؟ اجالا نے نظریں جھکا لیں۔ ابھی کل ہی تو ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی بھی کس وجہ سے؟ اجالا نے اس سے خواہش کی تھی کہ وہ اسے پیار سے انصا بلائے، جس پر زیان کو جانے کیا ہوا وہ طیش میں آ گیا۔ پھر اجالا بھی چپ نہیں رہی۔ آپ اسی لیے مجھے انصا نہیں بلاتی کیونکہ آپ کی محبوب بیوی انصا کو آپ انصا بلاتے تھے، ہے نا؟ مجھے انصا بلائیں گے تو اس کی یاد آئے گی، وہ تو پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ زیان نے غصے سے کہا۔ اتنی ہی محبوب اور عزیز تھی تو کیوں لائے مجھے اپنی زندگی میں؟ اگر اتنی ہی یاد آتی ہے وہ تو کیوں آتے ہیں میرے قریب؟ وہ غصے سے کچھ زیادہ ہی بھول گئی تھی، جس پر زیان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے نکال دیا۔ اجالا کتنا برداشت کرتی، اس کا سرد رویہ، اور وہ روبوٹ کی طرح اس کے حقوق پورے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو اجالا سے بات چیت کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس رشتے سے۔ وہ محبت جو کہ وہ روتی تھی، وہ اپنی موت تک آ پا گئی۔ میں بیوی ہوں آپ کی۔ اجالا نے اس کے غصے سے بولنے پر آہستہ سے جواب دیا۔ بیوی؟ میری ماں کی خواہش ہو تم بس، وہ خواہش جن سے انہیں امید تھی انہیں ان کا وارث مل جائے گا۔ پوچھا تھا نا تم نے کیوں قریب آتا ہوں؟ تمہاری یہی وجہ ہے، بلکہ یہ واحد وجہ ہے جس کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ یہ الفاظ اجالا کو تازیانے کی طرح لگے۔ آج اسے احساس ہوا تھا انسان کو اللہ سے ضد نہیں لگانی چاہیے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اسے پانے کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔
اس کی آنکھوں میں نمی آئی مگر وہ پی گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے قدموں کی آہٹ کمرے میں گونجی۔ اجالا نے لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے لیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ بول گئی۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ اجالا کو دم گھٹتا محسوس ہوا۔ جواب دو اجالا، تم سے مجھے اولاد نہیں ہوئی تو کیا میں تیسری شادی کر لوں؟ اجالا کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ وہ قریب آیا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اجالا نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ دل کرتے تمہیں ختم کر لوں یا خود کو، مگر بس ایک بار اپنی انسا سے مل لوں، یہ قصہ بھی تمام کر دوں گا۔ تب کیوں بھی قصہ تمام کر دینا، مجھے طلاق دے، نہیں رہنا آپ کے جیسے ذہنی مریض کے ساتھ مجھے۔ اس کے الفاظ پر کمرے میں شور سن کر آتی سوہا بیگم کا ہاتھ پڑ گیا۔ 7 سال بعد۔ ان 7 سالوں میں زیان نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس کے گھر والے لاعلم تھے۔ انسا آخر چلی کہاں گئی تھی؟ ٹریفک سگنل پر، سگنل کے ہرے ہونے کا انتظار کرتے۔ اس کی نظر ساتھ والی گاڑی پر پڑی۔ وہ انس تھا، مگر اس کے ساتھ وہ عورت، وہ کیسے چونک سکتا تھا؟ وہ انسا تھی۔ زیان نے گاڑی انس کے پیچھے لگا لی۔ وہ شہر سے قدرے فاصلے پر ایک گھر کے سامنے رکا۔ تبھی انس کے نکلتے ایک بچہ بھی اس کے ساتھ نکلا۔ ماموں، مجھے ابھی اور کھیلنا تھا۔ اس بچے کی آواز پر زیان کے قدم لڑکھڑائے، مگر وہ تیزی سے انس اور انسا کے پیچھے ہی ان کے گھر میں گھسا تھا۔ انس زیان کو دیکھ کر موسیٰ کو لیے ان دونوں میاں بیوی کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ بھی اپنی بہن کے لیے فکر مند تھا۔ اب کیوں آئے ہیں زیان؟ اب کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ معافی چاہیے انسا، معاف کر دو، میں بہت اذیت میں رہا ہوں۔ اذیت کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جس رات آپ اپنی نئی دلہن کو میرے کمرے میں لے گئے تھے نا، اس رات میں مر گئی تھی۔ جو عورت اس حویلی سے نکلی تھی وہ صرف ایک ماں تھی، بیوی نہیں۔ انسا کی آواز میں ایسی برفانی سرد تھی کہ کمرے کی فضا تک منجمد ہو گئی۔ تبھی موسیٰ اندر آ گیا۔ انسا نے موسیٰ کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہی اس کی زندگی کا واحد سہارا ہو۔ زیان کے چہرے پر اذیت کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا، جیسے اپنے ہی حق سے محروم ہو۔ میں مجبور تھا انسا، ماں نے مجھے اپنی قسم سے باندھ دیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ سامنے اس کی محبوب بیوی کھڑی تھی، مگر وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کا بیٹا چند قدم دور تھا، مگر وہ اسے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لمحے اسے پہلی بار اپنے کی پوری سزا محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو انسا، خدا کے لیے۔ وہ سر جھکائے اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا، مگر انسا کے اندر برسوں کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ اجالا کو اس کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ مرد مجبور نہیں ہوتے زیان، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے بھی وہی کیا۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ زیان کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ انسا کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے، پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آئی اور تیزی سے زیان کے پاس جا بیٹھی۔ زیان! اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ زیان نیواں آنکھوں سے اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ مجھے معاف کر دو انسا، مگر الفاظ ادھورے رہ گئے، پلکیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ زیان! انسا کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو زیان، آنکھیں کھولو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل جیسے سینے میں پھٹنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگی۔ کوئی ہے؟ مدد کرو! وہاں افراتفری مچ گئی۔ انس باہر سے دوڑتے ہوئے آیا۔ چند لمحوں بعد اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جا رہا تھا اور انسا کا ہاتھ مسلسل زیان کی بے جان ہاتھوں کو تھامتے ہوئے تھا، جیسے چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ اسپتال کی ایمرجنسی کے باہر سفید روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ زیان کو اندر لے جایا گیا۔ انسا وہیں کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں خوف اور غصہ عجیب طرح سلجھ گئے۔ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بے اختیار بڑبڑائی، جیسے زیان سامنے ہو۔ آپ کو مرنے کا حق نہیں، سزا تو مجھے دے کر جانی تھی نا؟ انسا کے آنسو مسلسل بہہ جا رہے تھے۔ موسیٰ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، مگر اس لمحے وہ کسی کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، حالت نازک تھی مگر ہم نے سنبھال لیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ انسا کی سانس جیسے واپس لوٹی، مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی ڈرائیور کی اطلاع پر وہاں سوہا بیگم آئیں۔ ان کی نظر انسا پر پڑی۔ انسا! ان کے لبوں سے نکلا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ انسا! بچے کہاں تھی تم؟ انسا!
انسا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہیں کیسے زیان کی خبر ملی؟ انسا، میری زیان کو بچا لو انسا، وہ بیچارہ میری قسم کے آگے بے بس تھا۔ انسا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری التجا سمجھ لو، وہ 7 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ انسا پلیز بچے، میں نے تمہیں وارث کے لالچ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بھانجی کو بھی کھو دیا۔ بھانجی والی بات پر انسا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اجالا اور زیان ایک ساتھ بھی ساتھ نہیں رہ سکے۔ انسا، زیان ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا، اجالا اسے چھوڑ چکی ہے، بلکہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، وہ خوش ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ سوہا بیگم کے بتانے پر زیان ایک ایسا بوجھ تھا جو دل سے سرکا تھا۔ پلیز انسا، میرے بچے کو بچا لو۔ ماموں، یہ اولڈ آنٹی کون ہے؟ تبھی انس کا ہاتھ تھامے موسیٰ وہاں آیا۔ موسیٰ کو دیکھ کر سوہا بے یقینی سے اسے تکتی رہی۔ وہ ہُبہُ زیان کا عکس تھا، اتنی مشابہت ایسے لگ رہا تھا وقت پلٹ گیا ہو، زیان پھر سے چھوٹا ہو گیا ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے رونے لگی۔ انسا، معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑ کر پھر سے بولی تو انسا نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ چند گھنٹوں بعد انسا کو ICU میں جانے کی اجازت ملی۔ زیان مشینوں میں جکڑا بے حس و حرکت لیٹا تھا، وہی شخص جو کبھی اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج زندگی کی جنگ خود ہارنے کے قریب تھا۔ انسا آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم بہت ظالم ہو زیان، اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا۔ پہلے میری زندگی توڑی، پھر خود مرنے لگے، کیا چاہتے ہو؟ میں ہمیشہ تمہیں کوستی رہوں؟ اس نے آنسو پونچھے۔ میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی، کبھی نہیں، کیونکہ تم میری محبت تھے ہو۔ اس کا گلا بھرا تھا۔ تم نے مجھے توڑ دیا، مگر دیکھو میں پھر بھی زندہ ہوں، کیونکہ مجھے ہمارے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے زیان کی انگلیاں تھام لیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ خاموشی چھا گئی، صرف مشین کی پائپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، پھر بہت آہستہ سے بولی، سن رہے ہو نا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں زیان، کیونکہ شاید میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت نفرت سے زیادہ ضدی ہوتی ہے۔ اس کے آنسو زیان کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس لمحے مشین کی پائپ قدرے مستحکم ہوئی۔ انسا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ زیان ڈاکٹر، وہ باہر کی جانب بھاگی۔ چند مہینوں بعد وہی کے لان میں سوہا بیگم موسیٰ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھیں۔ وہ بھی چند ہی مہینوں میں اپنی دادی کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پورے لان میں گونج رہی تھی، اور سوہا بیگم کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر کمرے کے ٹیرس پر زیان اور انسا ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہوا نے انسا کے دوپٹے کا پلو ہلکا سا اڑایا تو زیان نے بے اختیار اسے تھام لیا۔ دیکھو انسا، اس کی آواز دھیمی تھی، وہ میری ماں ہے، جسے میں نے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ انسا نے بھی نیچے دیکھا۔ موسیٰ اب سوہا بیگم کی گود میں تھا، اور وہ اس کے گالوں پر پیار کر رہی تھی۔ انسا کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے سب سے بڑی خوشی دینے کا شکریہ۔ معاف کرنا آسان نہیں تھا زیان، اس نے سچ کہا، میں ٹوٹ گئی تھی۔ تم نے صرف میرا دل نہیں توڑا، میرا اعتماد، میرا وجود، سب کچھ توڑ دیا تھا۔ زیان کی نظریں جھک گئیں، مگر پھر میں نے موسیٰ کو دیکھا۔ اس نے نیچے کھیلتے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اگر میں نفرت کو تھامے رکھوں گی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا گھر ملے گا۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنے بچے کو ایک مکمل گھر دیا ہے۔ اور ایک بات، انسا نے اس کی طرف پوری طرح رخ کیا، یہ آخری بار تھا زیان، اگر تم نے دوبارہ مجھے توڑا نا تو اس بار میں واپس نہیں آؤں گی، ہرگز نہیں۔ انسا، مجھ سے اب ایسا سوچنا بھی نہیں، مجھ پر ایسا سوچنا بھی حرام ہے ممی۔ تبھی موسیٰ کی آواز آئی۔ اسی لمحے دونوں چونک کر نیچے دیکھنے لگے۔ موسیٰ ہاتھ پھیلائے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، جس سے وہ بھی انہیں اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھے۔ ختم شد۔